مرثیہ کے عنوان سے 12 محرم 9 بجے شب اسی حسینیہ نواب عنایت جنگ مرحوم میں ایک مرثیہ خوانی کی مجلس منعقد ہوگی، جس میں شاعر اہل بیت جناب علی جواد شہور صاحب اپنا نو توصیف کردہ مرثیہ دربار مشاعر کربلا شہزادہ جناب کاظم علیہ السلام پہلوان جنگ پیش فرمائیں گے۔ آپ تمام سے شکریہ شاہی اعلان فرماندار امیر محمد صادق قدری امانت خانی صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ فاتحہ۔
تاکید حصول معرفت کے لیے ہے جو اللہ کو اللہ بھی مانتے ہیں، رسول کو رسول بھی مانتے ہیں، 12 اماموں کو امام بھی مانتے ہیں، انہیں اللہ کی حجتیں بھی مانتے ہیں۔ یہ پیغام ہم کو آپ کو دیا گیا کہ جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور 12 اماموں کو حجت اللہ بھی مانتے ہیں۔ ایسا مانتے ہیں کہ جب دعائے توسل میں 12 اماموں کے ذریعے ہم اللہ سے توسل کرتے ہیں تو ہم 12 اماموں کو صرف یا سیدنا کہہ کے خطاب نہیں کرتے یا مولانا کہہ کے خطاب نہیں کرتے، بلکہ ہم ہر امام کے ساتھ یا حجت اللہ علی خلق صرف رسول کو رسول ماننا کافی نہیں ہے، ان کی معرفت بھی ضروری ہے۔ ویسے ہی صرف حجت اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر ان کی معرفت نہیں ہوگی تو صرف نہ ماننے والا گمراہ نہیں ہوگا، نہ پہچاننے والا بھی گمراہ ہو جائے۔ اس سے ایک اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پیغام خاص ہمارے آپ کو ہے۔ دوسرے کی دعائے معرفت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دعائے معرفت مخصوص ہے اس دور کے لیے جسے دور غیبت کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ یہ مخصوص ہے دور غیبت سے، جسے دور غیبت کہتے ہیں۔ یہ دور وہ دور ہے کہ جب کعبہ ہدایت غلاف غیبت میں اس دور میں کعبہ ہدایت غلاف غیبت میں، آفتاب ہدایت ابر غیبت میں۔ صلوات بھیجے محمد واسطے اس دور غیبت میں دعائے معرفت اور حصول معرفت حجت اللہ کی بہت اہمیت ہے۔ چنانچہ اصول کافی میں حدیث موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک فطری شے ہے اور جس کا تقاضا ہے، لیکن اس بھروسے میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ بھی مولا علی کے عشق کا ایک انعام ہے کہ محبان اہل بیت کے جسموں کو تکان ہوتی ہے، جذبوں کو تکان نہیں ہوتا۔ بابا نے بڑا پڑھ رہے آخر کے سلسلے میں علامات امام، علامات ظہور حضرت کے دور کا ذکر کیا تو جناب زرارہ جو خاص صحابی تھے چھٹے امام کے، تو انہوں نے سوال کیا کہ حضرت میں تو اس دور میں ہوں کہ آپ جیسی حجت موجود ہے، میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اگر ایسا دور آ جائے کہ میں اس حجت کے زمانے میں ہوں جو پردہ غیبت میں ہوں، اگر مجھے دور غیبت مل جائے، زرارہ پوچھ رہے اگر میرا سن اتنا ہو، میری عمر اتنی ہو کہ مجھے دور غیبت مل جائے تو دور غیبت میں ذمہ داری کیا ہے؟ تو فرمایا دور غیبت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ حجت اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ کا دور غیبت میں جس میں امام پردہ غائب میں ہو، حجت آخر پردہ غیب میں ہو، تو تم معرفت حاصل کرو۔ حضرات گرامی، معرفت حجت آخر کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ انتظار کے ساتھ ساتھ ہمارا آپ کا فریضہ ہے کہ اس دور غیبت میں ہم جو پردہ غیب میں ہیں ان کی معرفت حاصل کریں، حجت آخر کی معرفت حاصل کریں۔ لیکن عزیزان گرامی، حجت آخر کی معرفت یوں جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، امام سے پہلے جو 11 امام گزرے، 11 حجتیں گزری، ان سب کی معرفت لازم ہے۔ یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں، لیکن 11 حجتوں کی معرفت میں
اور آخری حجت کی معرفت میں بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے وہ جو 11 حجتیں اس آخری حجت سے پہلے گزری، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے دور میں لوگ ان کا مشاہدہ بھی کرتے تھے، ان کی زیارت بھی کرتے تھے، ان سے ملاقات بھی کرتے تھے، ان سے مصافحہ بھی کرتے تھے. یعنی آخری حجت سے پہلے جو 11 حجتیں گزری ان سے ملاقات بھی ممکن تھی، مصافحہ بھی ہوتا تھا، دیدار بھی ہوتا تھا، زیارت بھی ہوتی تھی. وہ 11 حجتیں وہ تھی جو سب کو دکھائی دیتی تھی. یہ جملہ پڑھ کے میں دیکھتا ہوں آپ متوجہ ہوئے کہ نہیں. 11 حجتیں وہ تھی جو نظر آتی تھی، 11 امام وہ تھے جو دکھائی دیتے تھے. خالی دکھائی نہیں دیتے تھے، معرفت کے لیے دکھائے بھی جاتے تھے. پہنچا کے نہیں کے لیے دکھائے بھی جاتے تھے. کبھی ہاتھوں میں اٹھا کے دکھائے جاتے تھے، کبھی عالم سجدہ میں پیٹھ پر بٹھا کے دکھائے. ان حجتوں میں کسی کو غدیر کے میدان میں ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا جا رہا ہے، کسی کو عالم سجدہ میں پل پر بٹھا کے دکھایا جا رہا ہے، کبھی ممبر سے اتر کے ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا جا رہا ہے کہ حاضر حسین مبارک، یہ میرا حسین اسے پہچان لو. تو 11 حجتوں میں اور آخری حجت میں فرق یہ ہے کہ 12 میں پہلا وہ ہے، 12 میں پہلا وہ ہے جو 1.25 لاکھ کو دکھایا گیا، اور آخری وہ ہے جو ہر آنکھ سے چھپایا گیا. محمد والے محمد. پہلا وہ ہے جو سب کو دکھایا گیا، ہاتھوں کو اٹھایا گیا. وہ آخری وہ ہے جو چند خاص لوگ احمد سمرا میں چند خاص لوگوں کے علاوہ اس کے علاوہ سب سے چھپایا گیا. تو اب سب سے اہم معرفت بھی حجت آخر کی ہے، اور سب سے مشکل معرفت بھی حجت آخر کی ہے. اس لیے کہ جس سے ملاقات ہو نہیں سکتی، مشاہدہ ہو نہیں سکتا، وادی خضرا ہمارا مقدر جا نہیں سکتا، ان تک ہماری بصارت کا طائر پہنچ نہیں سکتا، ہم نے دیکھ نہیں سکتے. سب سے مشکل معرفت حجت آخر کی. مجھے کہنے دیجئے کہ جو حیثیت معرفت خدا کی ہے وہی معرفت حجت کی ہے. جو حیثیت اللہ کی معرفت کی ہے وہی حیثیت حجت آخر کی معرفت کی ہے. لیکن وہ دکھائی دیتا ہے نہیں آئے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ بھی غائب ہے، یہ بھی غائب ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا، یہ بھی نظر نہیں آتے. مگر معرفت اس کی بھی حاصل کرنا ہے، اور معرفت ان کی بھی حاصل کرنا ہے. تو جو نظر نہیں آتا، جو دکھائی نہیں دیتا، اس کی معرفت کیسے ہو؟ تو ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ کی معرفت ہوگی. اب اللہ کی معرفت سے رسول سے مولا علی تک، مولا علی سے 11ویں امام تک جب اللہ کی معرفت کرائی گئی تو ذریعہ بنایا گیا صفات الہیہ کو. بھئی حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں، معصومین نے جب اللہ کی معرفت کرائی تو ذریعہ اللہ کی صفتوں کو بنایا. اللہ کی صفتوں کے ذریعے اب جن اماموں نے رسول سے مولا علی تک، مولا علی سے 11ویں امام تک اللہ کی معرفت کے لیے اللہ کی صفتیں بیان کی، انہی معصومین نے آخر کی معرفت کے لیے آخری کی صفتیں بیان کی. ذرا مسلم ہو جائیے گا. بھائی رسول سے مولا علی تک، مولا علی سے 11ویں امام تک جب کسی نے کہا ہمیں اللہ کی معرفت چاہیے تو کیا ہوا؟ صفتیں بیان ہوں. ویسا ہی رسول سے مولا علی تک اور مولا علی سے 11ویں امام تک جب حجت آخر کا ذکر ہوا
تو سارے معصومین نے آخری امام کی صفتیں بیان کی کہ حجت آخر کی یہ صفت ہوگی، یہ صفت ہوگی، ان کے بعد صاحب موسیٰ ہوگا، ان کے بعد جناب یوسف کی قمیص ہوگی، ان کے بعد مصحف فاطمہ ہوگا، ان کے بعد کتاب جوہر و جامعہ ہوگی. صلوات بھیجے محمد علیہ. ہوگی، ان کے بعد نبی کا امامہ ہوگا، ان کے بعد مولا علی کی تلوار ہوگی. ایسے وجہ ہی تو بیان کی گئی، علامات بیان کی گئی کہ ظہور سے پہلے کی یہ علامتیں ہوں گی، صفتیں بیان کی گئی. اب ہر معصوم نے جو آخری حجت کی سب سے صفتیں خاص بیان کی اسے کہتے ہیں غیبت. خدا کے لیے ذرا میرا ساتھ دیجیے گا. سب سے اہم صفت کیا بیان ہوئی کہ غیبت. ہر معصوم نے کہا ان کو غیبت ہوگی اور طولانی غیبت ہوگی. یہ غیبت ہے صفت، مگر عزیزو غیبت اور ہے، غائب ہونا اور ہے. بہت ہے آپ کی امت ہے. غائب ہونا اور ہے، غیبت اور ہے. دیکھیں غائب ہونا بھی صفت ہے اور غیبت بھی صفت ہے، مگر یہ جو غائب ہونے کی صفت ہے یہ ہم میں بھی موجود ہے. ہمارے وجود میں غائب ہونے کی صفت موجود ہے. ہمارا وجود دو چیزوں سے بنا ہے، ایک کو کہتے ہیں جسم، ایک کو کہتے ہیں روح. ہمارا جسم ظاہر ہے، ہماری روح غائب ہونے کی صفت ہے. جسم ظاہر ہے، روح غائب ہے، جنات غائب ہے، فرشتے غائب ہیں. حد یہ ہے کہ ہمارے کاندھے پر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، وہ غائب ہیں. اچھا ان کے لیے کوئی ضد نہیں کرتا. یہ جو نیکی لکھتے ہیں، یہ جو بدی لکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ دیکھے تو مانے. یہ عجیب مقدر ہے جو ہمارے کاندھے پر ہیں، انہیں بغیر دیکھے مانا جاتا ہے. اور جو نبی کے ہاتھوں بتا غائب ہونا اور ہے اور غیبت اور ہے. غائب فرشتے غائب ہیں، جنات غائب ہیں اور روح غائب ہے. حد یہ کہ شیطان غائب ہے. غائب ہونا اور ہے، غیبت اور ہے. اب غیبت کسے کہتی ہے؟ آخری آدمی تک میں حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں. امام کی صفت ہے غیبت میں ہونا. پوری توجہ سنیے گا. یہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو حقیقت غیبت کے لیے قرآن نے دو قصے سنائے. ایک جناب یوسف کا قصہ، ایک جناب موسیٰ کا قصہ. یوسف کا قصہ کیا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں گرایا. وہ کنویں سے بازار پہنچے، بازار سے دربار پہنچے، دربار سے قید خانے میں آئے، قید خانے سے تخت اقتدار پائے. یوسف جوان ہو گئے، اللہ نے بادشاہ بنا دیا. اب وہی بھائی جنہوں نے یوسف کو بچپنے میں کنویں میں گرایا تھا، وہی مدد مانگنے کے لیے یوسف کے پاس آئے. جب کنویں میں گرایا تھا تو یوسف کم سن تھے. اب جو تخت پہ آئے تو یوسف جوان تھے. یوسف کے بھائی یوسف کے سامنے آئے، یوسف کو دیکھا مگر پہچانا نہیں. ارے خدا کے لیے یوسف سامنے ہیں مگر پہچانا نہیں کہ یہی یوسف ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. ایک صلوات اس سے بہتر پڑھے محمد علیہ. کئی جناب یوسف سامنے ہیں مگر بھائیوں نے یوسف کو دیکھا مگر نہیں پہچانا. دیکھا مگر نہیں پہچانا.
دوسرا قصہ جناب موسیٰ کا ہے. فرعون نے جناب موسیٰ کی عداوت میں سینکڑوں بچوں کو قتل کروایا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے. مگر یہی موسیٰ اس کے دربار میں پہنچ گئے. فرعون نے آسیہ کے ہاتھوں پر دیکھا. مگر پہچانا نہیں کہ یہی موسیٰ ہے. موسیٰ نے تماچا مارا, پہچانا نہیں. موسیٰ نے داڑھی پکڑ کے کھینچی, پہچانا نہیں. موسیٰ سامنے تھے مگر فرعون نے نہیں پہچانا کہ یہی موسیٰ ہے. سمجھے غیبت کسے کہتے ہیں؟ دکھائی نہ دینے کو غیبت نہیں کہتے, نہ پہچاننے کو غیبت کہتے. دکھائی نہ دینے کو غیبت نہیں کہتے, سامنے ہو اور پہچانا نہ جائے اسے غیبت کہتے ہیں. اسی لیے حدیث ہے کہ حجت آخر وہ ہوگا جو سب کو پہچانے گا, اسے لیکن کوئی پہچان نہیں پاتا کہ یہی حجت آخر ہے. حج کا زمانہ آتا ہے, مومنین ایمان کو حج میں دیکھتے ہیں, وہ دیکھنا بھی چاہیے. کہتے کہ بغیر ایمان کے حج مکمل ہی نہیں. کوئی کربلا میں دیکھتا ہے, کوئی نجف میں دیکھتا ہے, کوئی محفل میں دیکھتا ہے, کوئی مسجد میں دیکھتا ہے. اسی لیے روایت ہے کہ جب ظہور ہوگا تو لوگ حیرت سے کہیں گے انہیں تو کربلا میں دیکھا تھا, انہیں تو نجف میں دیکھا تھا. صلوات بھیجے بابا کو کہا گیا. عزیزوں, غائب ہونا اور غیبت اور اب یہ غیب بھی اور ہے. قرآن مومنوں کی پہچان بتانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایک لفظ غیب, ایک لفظ غیب, ایک لفظ غیبت. بھئی آپ کے معیار کے مطابق پڑھ رہا ہوں میں. غیب کیا ہے؟ تو قبلہ تشریف فرمائے, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے. غیب کی تعریف یہ کی گئی ہے الغیب ما غاب عن العیون. غیب کہتے جو آنکھوں سے غائب ہو وہ غیب کہلاتا ہے. الغیب ما غاب عن العیون, جو آنکھوں سے غائب ہو وہ غیب کہلاتا ہے. جنت آنکھوں سے غائب ہے, غیب ہے. کوثر آنکھوں سے غائب ہے, غیب ہے. فرشتے آنکھوں سے غائب ہیں, غیب ہے. سلسبیل آنکھوں سے غائب ہے, غیب ہے. قیامت آنکھوں سے غائب ہے, غیب ہے. یہ کہلاتا ہے غیب. اب انشاءاللہ آپ کی خاموشی ٹوٹے گی. الغیب ما غاب عن العیون, غیب کہتے جو آنکھوں سے غائب ہو وہ غیب ہے. اور غیب پر ایمان رکھنا ضروری ہے. جنت غیب ہے, کوثر غیب ہے, سلسبیل غیب ہے, فرشتے غیب ہیں. ان پر ایمان رکھنے والا غیب پر ایمان رکھنے والا کہلاتا ہے. لیکن عزیزوں, یہ جتنی غائب باتیں ہیں, چاہے جنت ہو, چاہے کوثر ہو, چاہے سلسبیل ہو, جتنی غائب باتوں پر غیب پر ہمارا ایمان ہے, یہ ہماری تحقیق کی وجہ سے نہیں ہے, نبی کی تصدیق کی وجہ سے ہے. بھئی ہم نے تو جنت کو مانا, ریسرچ کر کے نہیں مانا. کوثر کو مانا, تحقیق کر کے نہیں مانا. فرشتوں کو مانا, غیب میں جا کے نہیں مانا. یہ جتنی بغیر دیکھی باتیں ہم نے مانی, یہ کس کی وجہ سے مانی؟ نبی کی وجہ سے. نبی نے کہا جنت ہے, نبی نے کہا کوثر ہے, نبی نے کہا سلسبیل ہے.
تو یہ جتنی غیب پر ہمارا ایمان ہے، ان پر ایمان ہونا صرف غیب پر ایمان کی دلیل نہیں ہے، میں بڑے آرام نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ بہت کیا جملہ، نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ جنت کو نہیں دیکھا، نبی نے کہا جنت ہے۔ کوثر کو نہیں دیکھا، نبی نے کہا کوثر ہے۔ تو جو بغیر دیکھے ہم نے جنت و کوثر کو مانا، یہ صرف جنت و کوثر کو ماننے کی دلیل نہیں، یہ نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ اب ذرا مجھے ایک جملے کا جواب دے دیجئے، نبی نے جو نہ دکھایا ہو، اگر نبی نے جو نہ دکھایا ہو اسے ماننا نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ تو جسے سوال آگے بڑھا نبی نے نہ دکھایا اسے ماننا نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ تو جسے سوا لاکھ کے بندے نے ہاتھوں کو دکھایا، آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو آگے بلایا، کجاؤں کا ممبر بنایا، رہن نبوت پر قرآن ولایت اٹھایا، اسے ماننا کس کی دلیل ہے؟ مجھے کہنے دیجئے، غدیر میں مولا علی کو مولا ماننا صرف علی کو مولا ماننے کی دلیل نہیں ہے، یہ بھی نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، غدیر کا انکار جوالی کے مولا ہونے کا انکار نہیں ہے، نبی کا سچا ہے۔ نبی نے مولا علی کو ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا نہیں تھا، لوگوں کے ایمان کے آئینے کو دیکھا تھا کہ آج آؤ میں ٹیسٹ کروں، تم نے جنت کو مانا کہ نہیں مانا، کوثر کو مانا کہ نہیں مانا، سلسبیل کو مانا کہ نہیں مانا۔ ارے کسے بیوقوف بنا رہے ہو جب دکھنے والے کو نہ مانا۔ زندہ باد، زندہ باد، یا حجت اللہ، حجت آخر کی ایک صفت ہے غیبت۔ غائب ہونا ہو ہے، غیبت ہو ہے۔ غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دکھائی نہ دے، یہ ہے غائب ہونا۔ غیبت نہ دکھائی دینے کو نہیں کہتے، غیبت دکھائی دے اور پہچانا نہ جائے، نظر آئے اور پہچانا نہ جائے، اس کا نام ہے غیبت۔ اب سنیے دوسری صفت کیا ہے۔ ائمہ معصومین نے جہاں ایک صفت بیان کی کہ انہیں طولانی غیبت ہوگی، اتنی غیبت، اتنی لمبی غیبت ہوگی کہ کچھ اپنے بھی گھبرا کے کہیں گے کہ اب وہ نہیں آئیں گے۔ یہ روایت ہو گئی کہ کچھ اپنے بھی گھبرا کے کہیں گے اب وہ نہیں آئیں گے۔ تو ایک تو یہ غیبت، دوسرے بس بات کو میں آسان کرتا ہوں، دوسرے جو ہر امام نے وہ جد آخر کی صفت بیان کی، وہ صفت یہ ہے کہ ان کے ظہور کو 1000 سال ہو جائیں، 1000 ہو جائیں، 2000 ہو جائیں، وہ 5000 کے سال کے بعد آئیں، لیکن جب بھی وہ آئیں گے تو ضعیف نظر نہیں آئیں گے، وہ جوان نظر آئیں گے، 30 برس کے جوان نظر آئیں گے، کسی روایت میں کہ 40 برس کے جوان نظر آئیں گے۔ دیکھیں جوان ہونا بھی صفت ہے، اور یہ جوان ہونا ایسی صفت ہے کہ جب جنگ احد میں جبریل نے قصیدہ پڑھا تو اسی صفت کے ساتھ پڑھا کہ لا فتح الا
حیدر ارے حیدری یا سلوان سبھی کا آخری منزل ہے یہ جوان ہونا صفت ہے لا فتح الا علی لا صفہ الا ذوالفقار کیا ترجمہ ہوتا ہے کہ کوئی جوان نہیں سوائے علی اب دیکھیں ہم جوان کسے سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جو 18 سال کا ہو وہ جوان ہے جو 20 سال کا ہو وہ جوان ہے جو 25 سال کا ہو وہ جوان ہے ہم جوانی کا تعلق سن سے سمجھتے ہیں لیکن چھٹے امام کے سامنے اسی فکرے کا ذکر ہوا لا وطا الا علی لا صحبہ الا ذوالفقار امام نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو جوان کسے کہتے ہیں تو اصحاب نے کہا جو کم سن ہے وہ جوان ہے جو بوڑھا نہ ہو وہ جوان ہے جس کے چہرے پر جھریاں نہ ہو وہ جوان ہے جس کی کمر سیدھی ہو وہ جوان ہے جس کے بال کالے ہوں وہ جوان ہے امام نے کہا قرآن پڑھو قرآن نے اصحاب کہف کو جوان کہا آواز پڑھے محمد والے محمد پوری توجہ سنیے گا امام نے کہا اصحاب کہف کو قرآن میں فتح کہا گیا ہے کہ ان میں کوئی 50 کا تھا کوئی 60 کا تھا کوئی 70 کا تھا مگر اصحاب کہف کو قرآن نے جوان کہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت جوان کہتے کسے تو کہا جوان ہونے کا تعلق سن سے نہیں ہے تم اسے جوان کہتے ہو جس کا سن کم ہو اللہ اسے جوان کہتا ہے جس کا ایمان زیادہ ہو کوئی توجہ سنیے گا امام نے فرمایا تم اسے جوان سمجھتے ہو جس کا سن کم ہو اللہ کی نظر میں جوان وہ ہوتا ہے جس کا ایمان سب سے زیادہ ہو فرمایا یہ جو لا فتح الا علی کہا گیا کہ علی کے سوا کوئی جوان نہیں تو یہ علی کو جوان ہونے کی وجہ سے نہیں کہا گیا کل ایمان جوان نظر آئیں گے جوان نظر آئیں گے جوان نظر آئیں گے جوان ہونے کا ایک مطلب ہے صاحب ایمان ہونا اور پھر جوان ہونے کا یہ جو ہر روایت میں ہے یہ جو میں نے بار بار تکرار کی کہ وہ جوان نظر آئیں گے تو یہ ان کے جوان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر وقت کا اثر نہیں ہوگا حجت اللہ کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کی حجت وہ ہوتی ہے جو وقت کے زیر اثر نہیں ہوتا میں سمجھا کے رہوں جوان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 1000 سال بعد 1500 سال بعد 2000 سال بعد کوئی غیبت کا وقت ظہور کا وقت مہیا نہیں کر سکتا جوان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت کے زیر تحت نہیں ہوں گے ماتحت نہیں ہوں گے وہ وقت سے بالا ہوں گے وہ وقت سے بلند ہوں گے وقت کا اثر جس پر نہ ہو وہ جوان کہلاتا ہے عجاب اللہ کا انتظام یہ ہے کہ وہ تو حجت اللہ ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر وقت کا اثر نہیں ہے آپ مجھے کون ہیں تو ایک سورج ہے جس پہ وقت کا اثر نہیں چاند پر وقت کا اثر نہیں دریاؤں پر وقت کا اثر نہیں ہوا پر وقت کا اثر نہیں سورج کب خلق ہوا ہے چاند کب خلق ہوا ہے ہوا کب خلق ہوئی ہے آکسیجن کب خلق ہوئی ہے دریا کب خلق ہوئی ہے مگر ان میں وقت کا اثر نہیں ہے سورج کتنا پرانا ہے مگر وقت کا اثر نہیں چاند پر وقت کا اثر نہیں ہوا پر وقت کا اثر نہیں کعبہ ابراہیم کے زمانے میں بنا میرے ساتھ آئیے گا اس پر بھی وقت کا اثر نہیں قرآن 1400 برس پہلے نازل ہوا یعنی
میری مدد کیجئے میں بات سمجھانے جا سکوں ان پر وقت کا اثر نہیں ہوا سورج میں جو روشنی دور آدم میں تھی وہی آج بھی ہے کیا آپ سمجھ نہیں پا رہے سورج میں جو روشنی دور آدم میں تھی وہی آج ہے چاند میں جو چاندنی دور آدم میں تھی وہی آج ہے دریا میں جو روانی دور آدم میں تھی وہی آج ہے قرآن میں جو اثر دور محمد میں تھا وہی آج ہے ارے کعبے کی دیوار میں جو نشانی اس کا مطلب سورج پر وقت کا اثر نہیں ہوا سورج پرانا ہے بوڑھا نہیں چاند پرانا ہے بوڑھا نہیں قرآن پرانا ہے بوڑھا نہیں کعبہ پرانا ہے بوڑھا نہیں چاند پر سورج وقت کا اثر نہیں سورج پر وقت کا اثر نہیں کیوں آخری آدمی تک کا اس لیے کہ سورج ضرورت حیات ہے سورج انسان کی زندگی کی ضرورت ہے سورج ضرورت حیات ہے چاند ضرورت حیات ہے آکسیجن ضرورت حیات ہے پانی ضرورت حیات ہے قرآن ضرورت یعنی میری مدد کی جگہ حیات ہے کعبہ ضرورت حیات ہے اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو حیات کی ضرورتیں ہوں وہ پوری نہیں ہوتی ان پہ وقت کا اثر نہیں ہوتا سورج ضرورت حیات چاند ضرورت حیات دریا ضرورت حیات قرآن ضرورت حیات اب ذرا آخری ایمان کی زیارت پڑھیے فضلہ ہوتا ہے السلام علیکم یا عین الحیات یہ سجاد میں پڑھنے کی زیارت یہ روزانہ پڑھنے کی زیارت مختلف زیارتوں کے مختلف فکرے ایک زیارت پہ گزرا السلام علیکم یا عین الحیات عین الحیات عین الحیات سورج ضرورت حیات چاند ضرورت حیات آکسیجن ضرورت حیات دریا ضرورت حیات ایمان عین الحیات عین الحیات کا مطلب ہے جس سے زندگی پیدا
مولا علی مولا کی روشنی نے بولا علی مولا علی مولا کی رفتار نے بولا علی مولا علی مولا کی گہرائی نے بولا علی مولا علی مولا بولی فلک بولا علی مولا علی مولا بولے خدا بولا علی مولا علی مولا حیدری حیات کے چشمے چشمہ حیات امام وہ ہے کہ کوئی معرفت کا ایک گھونٹ پی لے تو مر نہیں نہ پائے. وہ چشمہ حیات ہے جس سے زندگی کا جنم ہوتا ہے. امام وہ ہے جو زندگی کا ذریعہ ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب ظہور ہوگا تو خبروں سے بھی زندہ ہوگا. اپنے زمانے کے امام اپنے زمانے کی حجت کی معرفت حاصل معرفت کے لیے جہاں حدیث معصومین ہیں صفتیں بیان کی ہیں وہی یہ جو زیارات ہے تو زیارات کا نام نہیں ہے معرفت کے زیروں کا نام ہے. بھائی دنیا میں مشین بنی نہیں جو احسان اہل بیت کو کاؤنٹ کرے. وہ ترانو بنی نہیں جو احسان اہل محمد کو کاؤنٹ سکے. ایک احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے فضائل کے کعبے پر زیارت کا خلاف وہی زیارت میں السلام علیکہ یا قائم الحیات اس زندگی کے چشمے خدا کی قسم اگر معرفت حجت آخر حاصل کرنا ہے تو زیارت ترجمے کے ساتھ کیا کیا فکرے ہیں. زیارت مخصوصہ ہے سردار میں پڑھنے والی زیارت اس میں فکرہ ہے السلام علیکہ بہت آرام سے پڑھوں گا یا حجت اللہ والدلیل ارادتہ. اے اللہ کی حجت آپ پر سلام جو اللہ کے ارادے کی دلیل ہے. دیکھیں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. السلام علیکہ یا حجت اللہ ہے یا دلیل ارادت ہے. اے اللہ کی حجت آپ پہ سلام جو اللہ کے ارادے کی دلیل ہے. اب اللہ کے بہت سے ارادے ہیں. ایک ارادہ ہماری قوم کا بچہ جانتا ہے. وہ ارادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ. آئے انما یرید اللہ کا ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ انما یرید اللہ. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں میری مدد کریں. صرف اہل بیت کو معصوم رکھنے کا ارادہ نہیں ہے. انکم الرزق اللہ کا ارادہ ہے کہ کوئی رزق ان کے قریب نہیں آئے گا. وہ ہے اللہ کے ارادے کی
لیے ہے کہ 1100 برس گزر گئے کوئی رزق نہیں ملا. انما یرید اللہ لیذهب الرزق ویطہرکم. اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کو، وہ تو معصوم ہیں، انکم الرزق اہل البیت، کہ رزق آپ کے قریب نہیں آئے. 1100 برس سے زیادہ گزر گئے، آج تک کوئی رزق ان تک پہنچ نہیں پایا. یہ اللہ کے ارادے کی دلیل ہے. اگر سنیے گفتگو میں نے تمام کی. اس کے ساتھ ہی ساتھ زیارت میں گواہی ہے، وہ سن لیجیے گفتگو تمام. حضرت حجت کی زیارت میں گواہی السلام علیکم یا حجت اللہ ہے و دلیل ارادت ہے. گواہی اشہد ان بولایتک تقبل الاعمال. بھائی ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اعمال آپ کی ولایت کی وجہ سے قبول ہوتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی ولایت کے ذریعے تقبل الاعمال، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اعمال آپ کی ولایت کی وجہ سے قبول ہوتے ہیں. نماز شامل اعمال، روزہ شامل اعمال، حج شامل اعمال، دعا شامل اعمال، ان کی ولایت سبب قبولیت اعمال. سمجھایا جا رہا ہے اللہ کی حجت کو پہچانو اور صرف یہ نہ دیکھنا کہ دامن میں اعمال ہے کہ نہیں، دیکھنا دل میں ان کی ولایت. کل کی مجلس کے لیے آج کی مجلس تک کہ معرفت ہوتے تھے کی معرفت آتے ہیں. ماتا والا پیاری امام زمان نہیں، ماتا بھی تمام چاہیے معرفت حاصل کرنا چاہیے. وہ اللہ کے ارادے کی دلیل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کی ولایت اعمال کی قبولیت کا سبب. سنیں آپ، اب ان کی صفتیں بیان ہوئی، جہاں بے پناہ صفتیں بیان ہوئی، علامات ظہور بیان ہوئی، ان کے آنے کے فیض و فوائد بیان ہوئے، وہی ان کے آنے کا مقصد بھی بیان. مقصد کیا ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے. اور پھر ایک مقصد ہے، اسی لیے ان کا لقب ہے منتقم خون. امام حسین کے خون کا انتقام لینے والے، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا انتقام لینے والے، قاسم کے پامال ناشے کا انتقام لینے والے، اور محمد کے خون میں ڈوبی ہوئی میتوں کا انتقام لینے والے. نہیں، بات اس سے پہلے سے شروع ہوئی ہے. سیدہ کی ٹوٹی ہوئی بستیوں کا انتقام لینے والے، بیت زہرا سے اٹھتے ہوئے شوروں کا انتقام لینے والے، جناب امیر المومنین کے سر کے اوپر تلوار کی نشان کا انتقام لینے والے. یہی وجہ روایات میں علامہ نصیر نے لکھا ہے کہ جب حضرت آئیں گے تو ہر معصوم اپنے واقعات سنائے. جناب سیدہ صاحب نے آئی، یہ آواز دے گی مہدی میری بستیاں توڑ ڈالی گئی، میرا گھر جلا دیا گیا، میرا پیسے مار ڈالا گیا ہے. مجھے دیکھ کے نبی بلند ہوتے تھے، میں دل پر دربار میں کھڑی تھی. ہر امام رجب ہوگی اپنے حسین مولا حسین اپنے مسائل، اور وہ انتقام لے گے. دکھائے کہ اتنا انتقام لے گے، اتنا انتقام لے گے، خون کا دریا زمین پر جاری ہوگا.
تو لوگ کہیں کہ فرزند رسول آپ تو اولاد رسول میں ہیں، اب کب تک انتقام لیجیے گا؟ میں نے ایک بہت معتبر عالم سے سنا ہے کہ امام فرمائیں گے کہ ابھی کہاں انتقام کرو، ابھی تو حسین ابن علی کے خون میں ڈوبی ہوئی نالین کے قطرے کا انتقام ابھی تو علی اکبر کے گلے سے بہنے والے لہو کا انتقام، ابھی تو عباس کے کٹے ہوئے بازو کا انتقام، ابھی تو قاسم کے لاشے کا انتقام، ابھی تو شبیر پیغمبر کے دل میں ٹوٹی ہوئی بس ماشاء اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بہت سلام چار پانچ منٹ مجلس تمام، ہر مجلس میں آپ شہزاد علی اکبر کے مسائل سنتے چلے آ رہے، رو دیا بڑی آسانی سے ہم پڑھ دیتے، لیکن جناب علی اکبر کے مسائل سخت ترین مسائل۔ ایک عالم تھے ملا عباس آخوند، وہ شب جمعہ کربلا کھلا پہنچے، ان کے ساتھ ماتمی انجمن بھی تھی، تو یہ طے ہوا کہ یہاں کس کے مسائل پڑھے جائیں، تو ملا عباس آخوند نے کہا کہ جناب علی اکبر کے مسائل پڑھیں، اور خود انہوں نے کھڑے ہو کے مولا حسین کی قبر کے قریب جناب علی اکبر کے مسائل پڑھے۔ جب رات میں سوئے تو دیکھا مولا حسین تشریف لائے، ملا عباس آخوند نے ہاتھ جوڑے گا، حضرت میری زیارت قبول ہوئی؟ کہا زیارت قبول ہے، تم سے ایک شکایت ہے۔ کہا کیا شکایت ہے؟ کہ دیکھو آنا، اگر شب جمعہ ہماری خبر پاری انور کے مسائل کا سبب کیا ہے؟ کہ شب جمعہ ہماری اماں فاطمہ آتی ہے، تو کیا مسائل چل کے پڑھ کے چلے گئے، لیکن ہماری اماں ابھی اٹھی نہیں کبھی یہیں پر تمام کر دوں تبھی کافی ہے، لیکن اس امید پر پڑھ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو باہر پانی مل جائے گا، لیکن یہی کہیں سیدہ کی گود میں 4 برس کی یتیمہ بیٹھی ہے، انہیں پانی نہیں ملا، رونے کے بعد تماچے مارے گئے۔ علی اکبر کے مسائل میں کل میں پڑھ رہا تھا کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک شخص کے لیے، کسی باپ کے لیے سب سے اچھا منظر کیا ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کسی باپ کے لیے سب سے اچھا منظر یہ ہے کہ جوان بیٹے کو چلتا پھرتا دیکھے، کہ بیٹا ادھر سے آیا ادھر چلا گیا، ادھر سے آیا ادھر چلا گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا سب سے سخت منظر؟ کا سب سے سخت منظر یہ ہے کہ اسی بیٹے کی لاش فرمایا باپ کے لیے سب سے سخت منظر یہ ہے کہ جوان بیٹے کا نقشہ دیکھے، تو بولی ابا جیسا جوان، شبیہ میں ابا جیسا جوان، جس کو سوال کرتے وقت قریب آیا علی اکبر، آبادی بابا اجازت ہے، کہا علی اکبر میں نے کہا پالا تمہیں، اپنی بھومی سے اجازت دے کے آؤ، لکھا ہے جب جناب علی اکبر نکل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پڑے کرتے جناب، کبھی آگے آتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے، روایت میں یہ ہے کہ کوئی بیوی کمر سے نکل جاتی تھی، ایک 4 برس کی بچی علی اکبر کے داماد سے نکلی تھی، ایک بہن کربلا میں داماد سے نکلی ہے، ایک بہن علی میں گھر میں بیٹھی ہے، آنے والے میرے بھائیوں محرم کیا بنیا، تب آنے والے گواہ لینا کو اسے بھیج رہا ہوں کہ جو خلق میں اور خلق میں اور نفس میں تیرے حبیب کی شبیہ، جب تیرے نبی کی زیارت کا اختیار ہوتا تو میں علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا، بھیجا علی اکبر میدان میں آئے، غضب کی جنگ کی، واپس آئے، آواز دی بابا پیاس پاڑ رہے تھے، اس صاحبان اقدار بیٹھے، آپ خود بتائیے کہ ہمارا بچہ اگر کبھی ہم سے کوئی مانگے تو ہم نہ دے پائے تو دل میں کیا گزرتی ہے؟ یہاں دنیا میں جانے والا بیٹا میرا بابا ذرا سا پانی مل جائے گا، آواز یہ اپنی زبان ہمارے دہن میں دو، زبان دہن میں دی، کھینچی،
अली अकबर के सीने में पैदा हुआ। हजार मरतबा सुनते और इमाम हुसैन के सीने से नेज़े किया नहीं निकाला। आपने कभी नेज़ा देखा है? और पुराने जमाने का नेज़ा। अभी हम शामान में ज़ियारत पर गए थे तो करबला में खुदाई चल रही है। सोलर की बत्ती के साथ पुराने जमाने के तीर निकल रहे हैं। कौन कौन से तीर होंगे न जाने, वो होगा तो हुसैन के वक्त होगा। बोला मुझे इजाजत दे, मुझे ताकत दे इस दुआ के साथ कि मुझे मौत आ जाए। अगर आप उस जमाने के नेज़े देखिए तो उस जमाने के नेज़ों में आज भी इतने तो शार्प नहीं होते जैसे आज के शार्प नेज़े होते हैं, इतने शार्प नहीं होते। दूसरे अरब के नेज़ों में एक नोक, आगे नुकीली नोक होती है। वो इसलिए होती है कि जिस्म के अंदर जा सके। और फिर नेज़े का अगला हिस्सा तिकोना ट्रायंगल होता है और पीछे से उस पे दो हुक होते हैं। अगली नोक सुना इसकी होती है कि जिसके अंदर जाए पीछे हो खींचा जाए। आओ रुकैया, आओ रुबादा, आओ सकीना, आओ रमा, हमारा अकबर आ गया। बीवियों ने अली अकबर के नाशे को घेरा, समझे तमाम हो रही है। मौला हुसैन ने देखा ये ज़ैनब तड़प रही है, बिलक रही है, ये सकीना भाई से लिपटी हुई है, ये रुकैया बहन कर रही है, ये लुबादा मातम कर रही है। सारी बीवियां हैं, अली अकबर की मां तमाम हो रही है। अली अकबर की मां कहाँ है? जाओ मैंने को बुला के लाओ। चला रे रिश्ता भाई मेरी तब देखेगा मैंने तमाम एक खेले में पहुंची। अली अकबर बाल खोले, आंखें खोले, सेवे के पर्दे को देख रही थी। अब आती बीबी आका बुला रहा है। मेरा अकबर आ गया, आ गया।